سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کرونا وائرس کے مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر جمعرات سے تمام تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے مزید 34 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پاکستان نے کنٹرول لائن کے جنگ بندی معاہدے کی حالیہ خلاف ورزی پر بھارت سے شدید احتجاج کیا ہے، جس کے نتیجے میں 11 بے گناہ شہری شدید زخمی ہوئے۔ پاکستان اور چین نے کراچی پشاور مین لائن 1 ریلوے منصوبے کی جلد تکمیل کے لیے کوششیں تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر ایک عالمی تنازع ہے اور انہی قراردادوں کے مطابق اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ممتاز شاعر، ادیب اور دانشور جمیل الدین عالی کی 5ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر جمعرات سے تمام تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ آج اسلام آباد میں منصوبہ بندی کے وزیر اسد عمر کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں کیا گیا۔ بعد ازاں اجلاس میں ہونے والے فیصلوں سے متعلق صحافیوں کو آگاہ کرتے ہوئے وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ اسکولوں، کالجوں، جامعات اور دیگر تعلیمی اداروں کے طلباء اگلے ماہ کی 24 تاریخ تک کلاسز نہیں لیں گے۔ اس عرصے کے دوران طلباء کے لیے گھروں پر آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ موسم سرما کی تعطیلات 25 دسمبر سے شروع ہوں گی، جو اگلے سال 10 جنوری تک جاری رہیں گی۔ شفقت محمود نے کہا کہ جنوری کے پہلے ہفتے میں ایک جائزہ اجلاس منعقد ہوگا جس میں مستقبل کے لاہے عمل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تاہم انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ تعلیمی سرگرمیاں اگلے سال 11 جنوری سے شروع ہوں گی۔ وزیر تعلیم نے کہا ہے کہ دسمبر کے مہینے میں ہونے والے تمام امتحانات اگلے سال مئی اور جون تک کے لیے ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ شفقت محمود نے کہا کہ عملی کام والے پیشہ وارانہ تعلیم کے ادارے کھلے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بھرتیوں کے لیے ٹیسٹ بھی شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ پی ایچ ڈی کرنے والے اور تحقیقی اسکالرز اپنے اداروں میں تربیت لے سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ہاسٹلوں میں طلباء کی تعداد 1/3 ہوگی۔ صحت کے معاون خصوصی فیصل سلطان نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مثبت کیسز کی تعداد 7% سے زائد رہی۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں کیے گئے فیصلے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اہمیت کے حامل ہیں۔ ملک میں کرونا وائرس کی دوسری لہر بڑھ رہی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں مزید 34 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اسی عرصے کے دوران 2756 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ ملک میں کرونا وائرس کے باعث مرنے والوں کی تعداد اب 7696 ہو گئی ہے، جبکہ 38348 مریض زیر علاج ہیں۔ پاکستان نے لائن آف کنٹرول پر حال ہی میں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر بھارت سے شدید احتجاج کیا ہے، جس کے نتیجے میں 11 معصوم شہری شدید زخمی ہوئے۔ سینئر سفارتی بھارتی سفارتکار کو آج وزارت خارجہ اسلام آباد میں طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ اس طرح کے احمقانہ کارروائیاں 2003 کے جنگ بندی معاہدے کی سراسر خلاف ورزی ہیں۔ بھارت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ 2003 کے جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کرے۔ اس واقعے اور جان بوجھ کر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کے اس طرح کے دیگر واقعات کی تحقیقات کرے اور کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر امن قائم کرے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے ایک بیان میں کہا کہ بھارت اس سال اب تک جنگ بندی معاہدے کی 2820 بار خلاف ورزی کر چکا ہے، جس کے نتیجے میں 26 شہادتیں ہوئیں اور 245 معصوم شہری زخمی ہوئے۔ ترجمان نے کہا کہ عالمی قوانین کی یہ جارحانہ خلاف ورزیاں کنٹرول لائن پر صورتحال کو سنگین بنانے کی بھارتی کوششوں کو ظاہر کرتی ہیں اور خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر کشیدگی میں اضافہ کر کے بھارت اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے توجہ نہیں ہٹا سکتا۔ پاک بحریہ نے سندھ کے علاقے کیٹی بندر میں مختلف سماجی بہبود کی تنظیموں کے اشتراک سے مفت طبی اور آنکھوں کا کیمپ لگایا۔ ماہر اور پرعزم ڈاکٹرز کی ٹیم نے جدید تشخیصی آلات کے ذریعے مریضوں کا معائنہ کیا اور انہیں مفت مشورہ دیا۔ مریضوں کو مفت ادویات، معمولی جراحی اور دانتوں کا علاج بھی فراہم کیا گیا۔
اس کے ساتھ مریضوں کو مختلف وبائی امراض خصوصاً کرونا وائرس کی عالمی وبا اور اس کی روک تھام کے لیے احتیاطی اقدامات کے بارے میں بتایا گیا۔ خواتین اور بچوں کی ایک بڑی تعداد طبی کیمپ سے مستفید ہوئی۔ پاکستان اور چین نے کراچی پشاور مین لائن 1 منصوبے کی جلد تکمیل کے لیے کوششیں تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج اسلام آباد میں وزیر ریلوے شیخ رشید احمد اور چین کے سفیر نانگ رونگ کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ML1 منصوبے سے ریلوے میں انقلاب آئے گا اور پاکستان میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات بھی مزید مستحکم ہوں گے۔ چینی سفیر نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ دیرپا دو طرفہ تعلقات کا مظہر ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے میں کھیلوں کی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے اسپورٹس کمپلیکس کی تعمیر کا فیصلہ کیا ہے۔ اسپورٹس کمپلیکس ضلع نوشہرہ میں 1175 کنال رقبے پر تعمیر کیا جائے گا، جس پر 10 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے کے مطابق کھیلوں اور سیاحت کے محکمے نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کو منصوبے سے متعلق آگاہ کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ قراردادوں کے مطابق کشمیر ایک عالمی تنازع ہے جسے ان قراردادوں کے مطابق ہی حل کرنے کی ضرورت ہے۔ سری نگر میں آج جاری کیے گئے بیانات میں حریت رہنماؤں نے کہا کہ کشمیر کے تنازع کی عالمی مسلمہ حیثیت ایک حقیقت ہے اور اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات اس حقیقت کو نہیں بدل سکتے کہ جموں و کشمیر نئی دہلی کا داخلی معاملہ نہیں بلکہ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے۔ امریکہ ہتھیاروں کی روک تھام کے معاہدے ٹریٹی آن اوپن اسکائز سے باضابطہ طور پر الگ ہو گیا ہے۔ ایک بیان میں امریکی محکمہ خارجہ کے ایک ترجمان نے بتایا کہ امریکہ اب ٹریٹی آن اوپن اسکائز کا حصہ نہیں ہے۔ 1992 میں طے پانے والے ہتھیاروں کی روک تھام کے معاہدے کے تحت امریکہ اور روس سمیت 34 ممالک ایک دوسرے کے علاقوں کے اوپر غیر مسلح مبصر پروازیں کر سکتے ہیں۔ افغانستان کے صوبوں بغلان اور نیمروز میں طالبان کے الگ الگ حملوں میں کم از کم 6 سیکیورٹی فورس کے اہلکار ہلاک ہو گئے۔ دونوں صوبوں کے حکام اور ذرائع کے مطابق حملوں میں 12 سیکیورٹی اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ موریتانیہ کے سابق صدر سیدی محمد اولد شیخ عبداللہ دارالحکومت نوکاشوٹ میں وفات پا گئے ہیں۔ ان کی عمر 82 برس تھی۔ مرحوم صدر نے اپریل 2007 میں انتخابات جیت کر اقتدار سنبھالا تھا، جس کے بعد اگست 2008 میں فوج نے ان کے اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا۔ موریتانیہ نے ملک میں سرکاری سطح پر 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ ممتاز شاعر، ادیب اور دانشور جمیل الدین عالی کی 5ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ وہ 20 جنوری 1925 کو دہلی کے ایک ادبی گھرانے میں پیدا ہوئے اور تقسیم کے بعد پاکستان منتقل ہو گئے۔ جمیل الدین عالی جیوے جیوے پاکستان، ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں اور میرا انعام پاکستان سمیت متعدد مشہور نغموں کے لکھاری تھے۔ انہوں نے اے میرے دشتے سخن، لا حاصل، نئی کرن اور دنیا میرے آگے سمیت متعدد کتابیں اور سفر نامے بھی تحریر کیے۔ انہیں ان کی خدمات کے اعتراف میں ہلال امتیاز اور تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ 23 نومبر 2015 کو حرکت قلب بند ہونے کے باعث ان کا انتقال کراچی میں ہوا۔ اور ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 3:30 بجے اپنے قومی پروگرام میں معروف فلمی اداکار وحید مراد کی برسی کے سلسلے میں ایک خصوصی فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ اور اب آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کرونا وائرس کے مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر جمعرات سے تمام تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے مزید 34 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پاکستان نے کنٹرول لائن کے جنگ بندی معاہدے کی حالیہ خلاف ورزی پر بھارت سے شدید احتجاج کیا ہے، جس کے نتیجے میں 11 بے گناہ شہری شدید زخمی ہوئے۔ پاکستان اور چین نے کراچی پشاور مین لائن 1 ریلوے منصوبے کی جلد تکمیل کے لیے کوششیں تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر ایک عالمی تنازع ہے اور انہی قراردادوں کے مطابق اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ممتاز شاعر، ادیب اور دانشور جمیل الدین عالی کی 5ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔